ہمیں ایک آزاد اسلامی اور جمہوری ریاست حاصل ہوگی جہاں ہم سب آزادی کی زندگی جئیں گے۔ ہم پر کوئی انگریز، ہندو یا کسی قسم کا راج حاوی نہ ہوگا۔ ہمیں اپنی محنت کا پورا پھل ملے گا۔ کوئی ظالم و جابر ہمارا حق چھین نہ پائے گا، چونکہ پھر اسے انصاف کے کٹہرے میں آ کر حساب دینا ہوگا۔ ہمیں کسی مذہبی تہوار یا اپنی کسی مذہبی رسم ادا کرنے پر کوئی دوسرا فرقہ کافر نہ کہے گا۔ ہمیں کسی بھی مذہب، سیاست یا ذات پات کے نام پر قتل نہ کیا جائے گا۔ ہم آزادی سے جئیں گے، آزادی سے مریں گے۔ یہی وہ خواب یا وہ سوچ تھی کہ جس کی خاطر کتنی ہی ماؤں نے اپنے جوانوں کے جنازوں پہ پھول برسائے کہ ہمارے لختے جگر اس عظیم سوچ کی خاطر قربان ہوئے۔ مگر افسوس، وقت گزرتا گیا، دن نکلتے گئے اور آج ہم اس مملکت خداداد اپنے پیارے پاکستان کا 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں کہ پاکستان 72 برس کا ہو گیا۔ مگر آج اگر ان بوڑھوں کو، ان ماؤں کو ہماری قومی اسمبلی کا احوال دکھایا جائے کہ جہاں ہمیں ہمارے مسائل پر گفتگو کرنے والوں کو شاید بولنے کی بھی تمیز نہیں۔ افسوس کہ ہم نے آزادی تو حاصل کی مگر فکری آزادی حاصل نہ کر سکے۔ اور وہ آزادی کس کام کی جو ہماری سوچ کو آزاد نہ کر سکے کہ آج ہم کس قدر اور کس انداز سے خوشی منائیں۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم خوشی مناتے ہیں تو صرف طوطیوں اور باجوں سے خوشی منا رہے ہیں، مگر اس ملک کا اور اس پاکستان کا، اس مملکت خداداد کا حساب کس کو دینا ہے یہ ہم نہیں سوچتے۔ اگر ایک چور کو پکڑا جائے تو وہ کہتا ہے دوسرا بھی چور ہے، اور جب دوسرے چور کو پکڑے تو وہ کہتا ہے تیسرا بھی چور ہے، اور جب تیسرے چور کو پکڑے تو کہتے ہیں کہ یہ ملک ہی چور ہے۔ اور یہی سچ ہے کہ ہم ہی چور ہیں۔ ہم ایک ریڑھی سے کرپشن شروع کرتے ہیں اور ملک بیچنے تک کرپشن کرتے ہیں، اور پھر قصوروار خود کو کبھی نہیں سمجھتے بلکہ انگلی دوسرے کی جانب بڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج 14 اگست اس امید اور اس عزم کے ساتھ منانا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کے لیے خود کو بدلنا ہے۔ پاکستان تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے، کیونکہ ایک فرد ایک معاشرے کی اکائی ہے، اور ایک فرد کا ایک معاشرے پر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ وہ خود ٹھیک ہو جائے۔ یہی عزم، یہی فکر اور یہی سوچ کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تاکہ پاکستان بدلے۔ شکریہ پاکستان۔